ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین میں اور آپ کینیڈا امریکہ آئے، کسی کو 5 10 15 20 سال یا اس سے زائد کا عرصہ گزر گیا، لیکن ناظرین ہم اپنے اطراف میں دوستوں میں جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں کچھ دوست یقیناً ایسے ملتے ہیں کہ شاید جن کو بروقت اچھے مشورے ملے ہوں گے یا ان کے پاس رسک لینے کی صلاحیت ہوگی اور انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر کے اپنی ویلتھ بلڈ کی۔ لیکن ناظرین جب مجھے اور آپ کو موقع ملا 10-15 سال کے بعد، جب ہم اپنے معاملات میں سیٹل ہوئے، اپنی اپنی فیلڈز کی ہم نے جابوں کے اندر کامیابیاں حاصل کی، جب پاز لیا تو دیکھا کہ مارکیٹ کہیں کی کہیں چلے گئی، انٹرسٹ ریٹس کہیں کے کہیں ہیں، تو میں اور آپ اس مارکیٹ میں کیسے انٹر ہوں اور ان دوستوں کا مقابلہ پازیٹیو انداز میں کیسے کریں، کیونکہ اگر پاکستانی امریکہ اور کینیڈا میں رہ کے فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوگا تو وہ کس طرح سے اپنے بیک ہوم میں لوگوں کی مدد کر پائے گا یا اپنی فیملی کے اس روشن مستقبل کو کامیاب بنائے گا کہ جس کے لیے اس نے اپنے ملک کو چھوڑا اور یہاں پہ آ کے آباد ہوا۔ تو ناظرین آج کا جو ہمارا شو ہے اسی حوالے سے کہ کیا اب ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ذریعے ویلتھ بنانے کی اپرچونیٹیز ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ہمارے پاس جو لمیٹڈ سرمایہ ہے کیا اس سے ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے؟ ناظرین یاد رکھیے کہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسا آسمانی جھولا ہے کہ جو جہاں سے داخل ہوگا وہاں سے اوپر جانا شروع ہوگا، زمانہ کوئی بھی ہو، لیکن آپ کو اچھے فیصلے کرنے کے لیے آپ کو بروقت اچھے مشوروں کی ضرورت ہے۔ ناظرین اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب حارث ضیاء صاحب کو، جو CEO فاؤنڈر ہیں کامن ویل ڈیولپمنٹس کے۔ ان سے جانیں گے کہ کیا میرے اور آپ کے لیے کوئی اپرچونٹی ہے، اور خاص طور پہ انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کے بعد جو جون کی 5 کو بینک آف کینیڈا نے اناؤنس کیا۔ حارث صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام ویس صاحب، بہت شکریہ آپ کا بلانے کا ادھر۔ سب سے پہلے آپ مجھے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، ہمارے ناظرین جان سکیں کہ حارث ضیاء کون ہے، کب کینیڈا آئے اور آپ کا کس فیلڈ سے جو ہے وہ تعلق ہے؟ جی بیسکلی میں 20 سال پہلے کینیڈا آیا تھا، اور سب سے پہلے میں نے یہاں پر جیسے ہم سب مختلف مواقع سے گزرتے ہیں، تو میرا اپنا جو مین بزنس ہے وہ ہینڈی کرافٹ کا تھا، ہول سیل کا بزنس۔ میں نے 20 سال تک اس بزنس کے اندر اپنی جدوجہد کی اور کافی اس کے اندر ایک ہم نے اس کو ایک بڑے مائل اسٹون تک پہنچایا۔ اس کے بعد جیسے کہ آپ نے عرض کیا، جو بھی سمجھ آیا کہ اس ملک میں اگر کچھ کرنا ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ میں جی تو اپنی پرسنل ریئل اسٹیٹ بنانے کے بعد کوئی 5 سال پہلے ہم نے کامن ویل ڈیولپمنٹس کی بنیاد رکھی۔ اس کے پیچھے سفر 20 سال کا تھا۔ اس کے اندر میں نے بہت دفعہ کینیڈا کے اندر پراپرٹی کو اوپر چڑھتے نیچے چڑھتے چیزوں کو دیکھا، اور اس کے ساتھ پھر ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا۔ تو یعنی ویسے بائی ہارٹ آپ جو ہے وہ انٹرپرینور ہیں؟ جی بالکل۔ یعنی آتے ہی ساتھ آپ نے یہاں پہ نوکری کا رخ کرنے کے بجائے کاروبار کو ترجیح دی؟ جی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں مئی میں آیا تھا، مئی 2000 میں، اور مئی 5 کو میں آیا تھا اور جون 1 کو میں نے اپنی کمپنی لانچ کر لی تھی۔ واہ واہ، 5 مئی اور جون پہلی۔ جی بائی دی وے میں جون 26 کو آیا تھا۔ زبردست۔ یعنی آپ کو بھی 25واں سال چل رہا ہے؟ جی جی بالکل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے جون پہلی کو اپنی کمپنی فارم کر لی اور اس کے بعد پھر آپ اپنے کاروبار میں آگے چلتے چلے گئے۔ لیکن جیسے میں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ آپ کو جب بر وقت اچھے مشورے مل جاتے ہیں تو آپ پھر انویسٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ گرو نہیں کریں گے۔ تو آپ نے ریئل اسٹیٹ میں پرسنل انویسٹمنٹ سے آپ نے سیکھا؟ جی بالکل، اور اس پہ آپ نے اوور ٹائم گینز بنائے؟ بالکل۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ 5 سال پہلے کامن ویل ڈیولپمنٹس کی آپ نے بنیاد ڈالی۔ جی بالکل۔ اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں۔ جیسے کہ میں جو بزنس ہم کرتے تھے تو اس میں جو بھی منافع ہوتا تھا، حصہ زیادہ ہوا کم ہوا، ایک بات بہت ینگ ایج میں یہاں سمجھ آ گئی تھی ایز اے ینگ امیگرینٹ کہ اگر یہاں پر ایک ویلتھ بنانی ہے یا کچھ کرنا ہے تو جو بھی پیسہ آپ کا بچے، یا پہلے تو اپنا گھر لے لیں، اس کے بعد آپ اگر کوئی پراپرٹی انویسٹمنٹ کی لے سکتے ہیں تو اس میں پیسے لگائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے کہا پراپرٹی کی قیمت اوپر ہی گئی، نیچے نہیں گئی، انٹرسٹ ریٹ کبھی اوپر گئے کبھی نیچے گئے، جو کانڈوز $3 لاکھ کے ملتے تھے وہ $1 ملین کے ملنے لگ گئے، پراپرٹی مارگیجز ملنا مشکل ہو گئے۔ اس طرح سے ریئل اسٹیٹ کے اندر میرا پرسنل ہمیشہ سے اس میں میرا رجحان تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ ہم کس طرح سے ریئل اسٹیٹ کے اندر لینڈ ڈیولپمنٹ میں جا سکیں، تو ہم نے ایک ہم خیال دوستوں کے ساتھ مل کے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ پہلے خود کیا، اور اس میں لینڈ کو ایکوائر کر کے 5 سال پہلے اس کو ڈیولپ کیا اور اس کو بلڈ کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگین دوست یار رشتہ دار وغیرہ ان سب نے یہی کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس کے اندر شراکت کس طرح سے کر سکیں۔ تو یہ خیال آیا کہ کمیونٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ریئل اسٹیٹس کی اس انویسٹمنٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن کئی وجوہات ہیں اس کی وجہ سے وہ اس میں نہیں آ سکتے۔
ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک شیئرڈ ماڈل کریٹ کیا. پہلے آپ جو آپ کہہ رہے ہیں لینڈ ڈیولپمنٹ, تھوڑا سا اس کو سمپلیفائی کریں کہ لینڈ ڈیولپمنٹ واٹ ڈز اٹ مین. دیکھیے, آپ ایک زمین کا ٹکڑا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ زمین کا ٹکڑا چاہے وہ میں زیادہ تر کام سینٹ کیتھرین, والینڈ اور نیاگرا ریجن کی طرف کرتا ہوں. تو اگر میں اس کے آپ کے ایگزامپل دوں تو آپ ایک زمین کا ٹکڑا, زمین کا حصہ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, آپ اس کی زوننگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کیا وہ ریزیڈینشیل ہے, کیا وہ ایگریکلچر ہے, پھر آپ سٹی کے ساتھ ایک ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب یہ زمین ریزیڈینشیل یا کمرشل ڈیولپمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اس کے اندر آپ پلانرز, آرکیٹیکٹ, انجینئرس کی ٹیم کو انوالو کر کے ایک پلاننگ ری ڈیولپ, اس کی ڈیولپنگ کے آپ اس ایک پروسیس سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ ہو گیا لینڈ ڈیولپمنٹ. تو آپ اور آپ کے ایکسپرٹس کسی لینڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر آپ اس لینڈ کو پرچیز کرتے ہیں, اور اوور ٹائم اس کو تیار کراتے ہیں اس پوزیشن پہ لانے کے لیے کہ اس کے اوپر ٹاؤن ہومز بنیں گے, ہائی رائز بنے گی, یا اس کے اوپر کیا بنے گا, کمرشل پلازا بنے گا. جی بالکل. اور اس کے بعد آپ اس کو بناتے ہوں گے, بالکل, اور پھر آپ اس کو بیچتے ہوں گے. اور اس پوری سائیکل میں جو آپ پروفیٹیبلٹی بنا رہے ہیں, تو اس میں آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے اس کا حصہ بن سکتے ہیں. جی بالکل. ہم نے اب تک 5 پروجیکٹ کیے ہیں جو اپنے ہی پیسے سے اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے بہت لمیٹڈ سرکل سے, ہم نے باہر ہم نہیں گئے. ہم نے تو جب ہم نے ایک چیز خود کر لی, 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ, اس کے بعد ہم نے پھر ایک ماڈل بنایا جس کے اندر, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے دوست وغیرہ اس کے اندر آنا چاہتے ہیں, شرکت کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے اس کے اندر ایک ماڈل بنایا کہ ہماری لینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر لوگ اگر چاہیں تو وہ یونٹس پرچیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان یونٹس کے اگینسٹ ہم جو ہمارا ایک پروسیس ہے اس کے اگینسٹ, اس کے پروسیس کے ختم ہونے کے بعد ہم ان کو ایک ریٹرن آن انویسٹمنٹ, ایک ہیلدی ROI ان کو ہم دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ان یونٹس پہ اور ROI پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ جو مارکیٹ کنڈیشنز ہیں, مثال ہے آپ بھی 24 سال پہلے آئے تھے, میں بھی آیا تھا, پہلے سال یا دوسرے تیسرے سال میں جن کو اچھے مشورے ملے تو انہوں نے تو 2-3 لاکھ ڈالر کی بھی ڈیٹیچ گھر لیے اس زمانے میں. بالکل, کانڈوز لاکھ ڈالر میں لیے, اور ٹاؤن ہومز اسی پرائس میں لیے. تو وہ تو آج ملین ڈالر کی پراپرٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ انجوائے کر رہے ہیں, گینز بھی ان کے پاس ہیں. لیکن وہ لوگ جو ابھی ریسنٹلی آئے ہیں 5-7 سال پہلے, جن کو بھی ہوش اب آیا ہے کہ یار یہ تو کام خراب ہو گیا, تو اب وہ لوگ 6-7 لاکھ کا کانڈو, اس کی مورگیج, اپنے پرسنل گھر, تو اب یہ ماڈل کتنا وائبل ہے, کتنا آسان ہے یہ ماڈل؟ یہ ماڈل وقت کے ساتھ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اور جاتا رہے گا. مثال کے طور پہ اگر آج آپ اویس بھائی ایک 6 یا 7 لاکھ کا کانڈو لیتے ہیں, اس کی آپ کو پتا ہے کہ آپ کا پہلے تو اپنا گھر ایک ہونا ضروری ہے. آپ ایک انویسٹمنٹ پراپرٹی لیں گے, اس کی آپ کو کوالیفیکیشن پتا ہے کہ بہت مشکل ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آج کل ٹیننٹس کے حالات کیسے ہیں, رینٹ بہت کم ہے. تو ان دی اینڈ وہ جو انویسٹمنٹ آپ کریں گے آج بنسبت اگر آپ نے 5-10 سال پہلے کی ہوتی, اس میں آپ پازیٹیو کیش فلو میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ بائی دا ٹائم آپ اس کا مارگیج دیں گے, کانڈو فی دیں گے, انشورنس دیں گے, اس کے اندر آپ کا نیگیٹو کیش فلو ہی رہے گا, اور بہت ایک عرصہ لگ جائے گا اس کے اندر آپ اس کا ایک ہیلدی ROI نکال سکیں گے. ٹھیک ہے, ایک تو آپ مہینے کا 1500 شاید نیگیٹو کیش فلو ہوگا, اور دوسرا اگر مثال ہے آپ نے کانڈو ازیوم کر بھی لیا پرنسپل پراپرٹی کے ساتھ, تو دوسرا یا تیسرا لینے کی طاقت تو ہے ہی نہیں. بالکل, آپ کو اتنی مورگیج کیسے ملے گی, مل بھی گئی تو آپ اس کو کیسے سروائیو کر پائیں گے. تو اچھا, پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس دوران جب انٹیریو کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ آسمانوں کو چھو رہی تھی, آج بھی بہت بلند ہے, تو بہت سارے لوگوں نے البرٹا میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کی. تو اس میں ایز اے لینڈ ڈیولپر یا انٹیریو میں کام کرنے والے آپ ہیں, تو آپ کی رائے کیا ہے کہ اپنے سے اتنا دور جا کے انویسٹمنٹس کرنی چاہیے, چاہے اگر وہ اٹریکٹیو بھی ہو؟ دیکھیں, انویسٹمنٹ جو ہے ایک ایموشنل ٹول بھی ہے. انسان جب انویسٹمنٹ کرتا ہے نا, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دبئی میں کرنا چاہتے ہیں, دبئی میں آپ کو دبئی لے جاتا ہوں, کیونکہ ان تک کوئی نہ کوئی کنیکشن وہاں ہوتا ہے. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا تو البرٹا وہ دیکھ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم یہاں پر 6 لاکھ کا نہیں لے سکتے, ہم البرٹا میں 3 لاکھ کا نہیں لیتے ہیں. ضرور اگر آپ وہ افورڈ کر سکتے ہیں, اگین اگر آپ کے نمبرز میچ کرتے ہیں کہ آپ کا مارگیج, وہاں کی رینٹ مارکیٹ, آپ کا ROI اگر آپ کو وہاں مل رہا ہے, آپ وہاں ضرور جائیں. لیکن یہ بات ایک بڑی قابل اہم ہے اور امپورٹنٹ ہے کہ البرٹا کی مارکیٹ کو صرف اسی وقت فائدہ ہوتا ہے جب دوسری جگہوں پہ ایک قسم کی چیز بھر گئی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آئل کے پرائسز اوپر چلے جائیں, ہم نے دیکھا ہے البرٹا مارکیٹ اوپر گئی. پچھلے 10 سال سے البرٹا کی مارکیٹ اوپر نہیں گئی تھی. جن لوگوں نے انویسٹ کیے تھے وہ پریشان ہی رہے. اب کیونکہ اونٹاریو میں لوگوں کا رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, تو ایک کافی بڑی تعداد البرٹا میں جا رہی ہے. اور اگر ہم نے اس مارکیٹ کو تھوڑا اسٹڈی کیا ہے, وہ ان کے پاس ابھی انفراسٹرکچر اونٹاریو کے آنے میں سالوں لگ جائیں گے. ان کے بلڈرز کے پاس لیبر نہیں ہے کہ وہ گھر بنا سکیں. وہاں پر لوگ ہیں لیکن ابھی دیٹ کمیونٹی نیڈس اے لاٹ آف ٹائم ٹو ڈیولپ.
بالکل ٹھیک ہے. لیٹس کم بیک ٹو کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ. آپ نے کہا کہ آپ نے پچھلے چند سالوں میں کچھ پروجیکٹس آپ نے کی, تھوڑی سی ان کی تفصیل بتائیں گے کہ کہاں پہ کیے اور کس ٹائپ کے پروجیکٹس؟ ضرور. ہم نے ایک پروجیکٹ کیا سینٹ کیتھرین میں. ہم نے 3 گھر بنائے 12 ایش فوٹ کے اوپر. وہ گھر شروع سے لے کے ایکسیکیوشن تک ہمیں 3-4 سال لگ گئے. اس کے اندر ہم نے بہت سی چیزیں سیکھیں. ہم نے دو سٹیج پروسیس تھا. ہم نے زمین کو لے کے پہلے ڈیولپ کیا سٹی کے ساتھ, انجینئرز, آرکیٹیکٹس. اس کے بعد ہم نے اپنی اسٹریٹجک پارٹنر کی ٹیم کے ساتھ ان کو بلڈ کیا. ٹھیک ہے. بلڈ کرنے کے بعد بیچا. ہم نے اس کا ایک اچھا ہیلدی ROI دکھا. اس کے بعد ہم نے ایک اور پروجیکٹ ایکوائر کیا جس کے اندر ہم نے 6 ڈیٹیچ گھر بنائے. اس میں بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور پھر ہم نے انہی کے ساتھ ساتھ ہم نے اب ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک بڑا پیمانے پہ کام کر سکتے ہیں, تو ہم نے 2 سب ڈویژنز ایکوائر کی. ٹھیک ہے. سب ڈویژن سے مراد کے پوری کالونی؟ بالکل کالونی. ٹھیک ہے جی. ایک کالونی جو ہے وہ 6 گھروں کی ہے. وہ انشاءاللہ اس سمر کے اندر ہماری اس کی جو پہلی سٹیج ہوتی ہے پلاننگ کی وہ فائنلائز ہو چکی ہے. ہمارے پاس پرمٹس آ چکے ہیں. اب ہم اس پہ 6 گھر بنانے جا رہے ہیں. اور ایک جو سب ڈویژن ہے جو کہ ہم جس کو اپنا میگا پروجیکٹ کہتے ہیں, مائل سٹون, وہ 41 ہاؤسز کی, ٹاؤن ہاؤسز کی سب ڈویژن رائٹ ان دا ہارٹ آف سینٹ کیتھرین, براک یونیورسٹی کے پاس. وہ زمین ہم ایکوائر کر چکے ہیں. اس کا لینڈ ڈیولپمنٹ پروسیس آدھا پورا ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اگلے 2 سال کے بعد ہم اس کو کنسٹرکشن فیز میں لے جائیں گے. ناظرین, یہاں پہ ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حارث صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے ریئل اسٹیٹ بوم کے اندر 2020 میں 21 میں جو لوگوں نے اپنے گھر بک کرائے تو دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ کچھ بلڈرز اپنی کمٹمنٹس پوری نہ کر سکے, کوئی بینکرپسی کی طرف چلا گیا اور بہت سارے لوگوں کے ڈپازٹس پریشانی کا شکار ہوئے. اس پہ بھی ان سے رائے لیں گے اور جانیں گے کہ کامن ویلتھ ڈیولپمنٹس کس طرح سے لیگلی آنٹیریو میں کام کر رہی ہے اور جن یونٹس کا انہوں نے ذکر کیا وہ یونٹس کیا ہیں اور کتنی رقم سے آپ جو ہے وہ ان کے پروجیکٹس کا حصہ بن سکتے ہیں, اور وہ ROI جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے وہ کیا ہے, کتنی ہے, اور کس طرح سے ہم اپنی ویلتھ کو بلڈ کر سکتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں اپنے جو ہے وہ مصروفیات کی بنا پہ یا اچھے مشورے نہ ملنے کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ویلتھ بنانے کا موقع نہیں ملا. چونکہ انٹرسٹ ریٹس اب ریسنٹلی بہت ہائی تھے, آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتے نظر آ رہے ہیں, لیکن جو پراپرٹی کی ویلیو ہے وہ اتنی ہائی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو انٹری پوائنٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے ڈھونڈنا بہت مشکل ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ سے. حارث ضیاء صاحب موجود ہے. حارث بھائی, یہ بتائیں کہ پچھلے بوم کے اندر بہت سارے پروجیکٹس اناؤنس ہوئے. آج جو ہے وہ ایک ٹاؤن ہوم 8 لاکھ کا تھا, ہفتے بعد 850 کا تھا, 2 مہینے کے بعد 9 کا تھا, پھر ملین کا بیچا. لوگوں نے بڑی تیزی سے لیے, لیکن ان میں سے چند ایک بلڈرز جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹس میٹ نہیں کر سکے. تو لوگ جو ہے وہ کامن ویلتھ ڈیولپمنٹس کے اوپر کیسے اعتماد کریں؟ دیکھیں, پہلی بات آپ کا بتاؤں کہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ساری گیم تھی. کووڈ کے اندر سپلائی تھی نہیں, ڈیمانڈ فینومنلی اوپر تھی. پیسہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت سستا ہو گیا تھا, انٹرسٹ ریٹ بہت سستا ہو گیا تھا. اس کے رزلٹ میں کئی بلڈرز نے اوور پرومسز کیے. انہوں نے جلدی کے اندر زمین لے لی. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں زمین پہ گھر بنا دیں گے, گھر بک بھی کر لیے, پیسے بھی لے لیے. اور ہم نے خود دیکھا کہ اتنی اسپیڈ سے چیزیں ہماری اگینسٹ چلی گئیں. انٹرسٹ ریٹ اتنی اوپر چلا گیا, لوگوں کی ڈسپوزیبل انکم ختم ہو گئی. ایز اے ریزلٹ لوگوں نے گھر خریدنا بند کر دیا. اب جب آگے آپ بینک سے لون لے کے پیسہ گھر بناتے ہیں, جب بینک سے لون کا اماؤنٹ ہی اتنا بڑھ گیا تھا تو جو ان کی فیزیبلٹی تھی کئی کمزور بلڈرز کی وہ میٹ نہیں کر سکے. ایز اے ریزلٹ وہ ڈیفالٹ میں چلے گئے, جس سے ہمارے پاکستانی بھائیوں اور ڈفرینٹ کمیونٹیز کو بہت نقصان ہوا. کامن ویل کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. کامن ویل کے اندر ہم آپ کو اسٹریٹجک بزنس پارٹنر بنا رہے ہیں. ہم ایک زمین آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, مثال ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے اس پہ پوری ڈیو ڈیلیجنس کر لی ہے. ہم نے سٹی کے ساتھ چیک کر لیا ہے کہ اس پہ ریزیڈینشیل یونٹس بنیں گے, اتنے یونٹ بنیں گے. اس کے بعد ہم وہ ڈیل لکھتے ہیں. جب ہم وہ ڈیل لکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ڈیل کو ڈیوائڈ کرتے ہیں نمبر آف یونٹس میں. ٹھیک ہے. ہم ایسی کوئی بھی پروجیکٹ نہیں کرتے جس کے اندر ہم پرسنل ایز اے اسٹیک ہولڈر, جیسے کہ میں اپنا شیئر نہ رکھوں. I will not, میں کسی بھی ایسی کشتی میں اپنے کسی انویسٹر کو نہیں بٹھاتا جس کے اندر میں خود نہ بیٹھا. بالکل ٹھیک. اس کے بعد ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے بعد ہم وہ زمین کو لاک کرتے ہیں, ہم اس زمین کو لیتے ہیں. ہم اس مثال کے طور پہ اگر اس زمین کے ہم 10 ٹکڑے کرتے ہیں تو 3 ٹکڑے 3 یونٹس میرے ہوتے ہیں. اور $7 ملین کی زمین ہے جی تو $3 لاکھ آپ کا انویسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اور 7 لاکھ جو ہے اس کے 7 یونٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں کہ منیمم یونٹ $100,000 کا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی وجہ یوں ہے کہ یہ 100,000 کا اس لیے بھی ہے کہ جو ہمارے انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو سرو کرنے کے لیے ان کی کمپنی بنتی ہے, ان کی لیگل ایک کاسٹ بھی آتی ہے ان کو سروس کرنے کے لیے. اس میں تو اس طرح سے 7 یونٹ ہوتے ہیں.
وہ ساتھ اور وہ ان کو زمین کے اندر اونرشپ بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے. جو آپ مثال اب جو لینڈ آپ بائی کرنے جا رہے ہیں $1 بلین کی ویلیو ہے جی 3 لاکھ یعنی 30% شیئر جو آپ کا کیش شیئر ہے جی اور آپ نے 7 یونٹس جی آفر کیے. آپ کے ساتھ فرینڈز یا جو بھی انویسٹرز تھے وہ $1 لاکھ جو دینا چاہتا تھا وہ لیگلی اس زمین کے اندر اس کا نام ڈل گیا بالکل اور پیپر ورک بن گیا آپ کے ساتھ ان کے ساتھ کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ کا. بالکل یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. جی اب کتنے سال کے لیے وہ آپ کے ساتھ باؤنڈ ہے؟ دیکھیے اس کا پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میں ایسے کسی پروجیکٹ میں نہیں جاتا جس پہ 5 سال یا 10 سال. میرا جو ایک رول آف تھم ہے کہ میں 4 سال کے اندر پروجیکٹ ختم کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. جو اس کو زمین کو ایکوائر کر کے پرچیز کے بعد 2 سال کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اس کو سائٹ, آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں سٹی بہت سلو کام کرتی ہے, 2 سال کے اندر اس کو سائٹ پلان اپروول میں لے جایا جائے. اس کے بعد مارکیٹ کو اسٹڈی کیا جائے, مارکیٹ کو دیکھا جائے اور یہ فیصلہ لیا جائے کہ کیا اس وقت وہ گھر بنانا صحیح ہے کہ نہیں ہے اور بیسڈ آن دیٹ ان گھروں کو بنا کے بیچا جائے. تو 4 سال کا ہمارا سائیکل ہے جس کے اندر ہم ایک پروجیکٹ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو 4 سال بیسکلی اگر میں نے $1 لاکھ آپ کو دیا جی تو 4 سال میرا لاکھ آپ کے ساتھ ہے. جی کیا بیچ میں اگر ضرورت پڑنے پہ نکل سکتا ہوں؟ دیکھیے اس میں ایک ایگزٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. 2 سال کے بعد جب وہ سائٹ پلان اپروو ہو جاتا ہے تو ہم تمام بورڈ ممبرز کو یا انویسٹرز کو بٹھا کے ہم ان کی چیک کریں گے کہ بھئی ہر ایک کے جو مقاصد ہیں آر دے ان لائن ہیں. اگر کوئی صاحب ایسا کہیں گے کہ نہیں جی اب میرے مقصد, اگر کوئی انویسٹر ایگزٹ کرنا چاہتا ہے تو اس وقت جو ہمارا اکارڈنگ ٹو جوائنٹ وینچر جو ہوتا ہے ہم ان کو ان کا اصل اور پلس جو منافع اس وقت ہم ایکومولیٹ کر سکتے ہیں اس زمین کے وہ ہم ان کو دے سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی وہ شیئر ان کے بائی کر لے گا جی اور ان کو جی فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل ہمارا ہوگا کہ ہم چاہیں گے کہ ہم وہ شیئر ان سے ہم ہی واپس خریدیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نہیں لے رہے اور کوئی اور انویسٹر ہے تو اس کو آپ انڈکٹ کر لیں گے. تو یہ جو ROI ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ, اب لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس $1 لاکھ پڑا ہے, بہت سارے پروفیشنلز ہیں $1 لاکھ 50,000 ان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, جیسی ان کو ایڈوائز ملتی ہے وہ اسٹاکس میں لگا دیتے ہیں, کوئی کوائنز میں لگا دے گا. ٹھیک ہے. اسی حساب سے پھر وہ ڈپریشیٹ ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں, ریٹرن وہ نہیں ملتا. تو اس میں جو ہے وہ جو $1 لاکھ انہوں نے آپ کو دیا تو ان کو ROI ایئر اوور ایئر کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیے ہاں اگین ڈیپینڈ آن پروجیکٹس ٹو پروجیکٹ لیکن ہمارا جو ایک آئیڈیل ROI ہے وہ 16% ہے. اچھا 16. جی بڑا کمال نمبر نکالا ہے, نہ 10 نہ 15. ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں 12 سے 22% کے درمیان. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے انویسٹرز کو 16% ROI دیں. اب آپ کہیں گے کہ یار یہ تو کافی بڑا ساؤنڈ کر رہا ہے کیونکہ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں لگائیں پچھلے 5 سال میں تو کووڈ کے بعد بہت کم ہے, کہیں پر بھی آپ لگائیں. دیکھیں میں نے اگین آپ سے بات کی, یہ ہمارا ماڈیول از ویری ڈفرینٹ. آپ ایک کانڈو نہیں خرید رہے, آپ ایک انویسٹمنٹ پراپرٹی, آپ ہمارے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر بن رہے ہیں اور ہماری جتنے بھی بزنس ریسورسز ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم جو بلڈر ہیں ہمارے ان ہاؤس جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ہم بیسٹ پرائس نیگوشیٹ کرتے ہیں ان گھروں کو بنانے کے لیے. ہمارے پاس اپنی ریلٹر کی ٹیم ہے جن سے ہم بیسٹ ڈیل مارکیٹ سے لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے انویسٹرز کو اور ہم اپنے آپ کو خود, جیسے کہ آپ بتایا کہ میں خود بھی ایک انویسٹر ہوں, اس میں کو بہت بہتر سے بہتر ROI دے سکیں. ٹھیک ہے. تو آپ جیسے آپ کی جو 7 انویسٹرز ہیں اور ایک آپ ہیں تو آپ لوگ ان کو ٹرانسپیرنٹلی بتاتے ہیں کہ یہ زمین ہے, کیوں لے رہے ہیں, اس پہ کیا بنائیں گے اور اب کس پروسیس میں کہاں کھڑے ہیں, کیا مشکلات ہیں اور کیسے ہم نیویگیٹ کر رہے ہیں؟ بالکل. ہم جب ڈیل لکھتے ہیں اس سے پہلے ہم ان کو پورا کانسیپٹ دیتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ زمین ہے, اس زمین مثال کے طور پہ ابھی میں ایک پروجیکٹ کر رہا ہوں اس پہ 16 گھر بنیں گے. میرے ایسٹیمیٹ 1.5 سال کے اندر اس کے اوپر ہمیں سائٹ پلان اپروول مل جائے گا. اس کے بعد ہم وہ 1.5 سال کا پروسیس کے بعد ہم پھر ملیں گے اور ہم اس وقت مارکیٹ کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیں گے کہ ہم اس پہ گھر ابھی بنائیں یا تھوڑی دیر کے بعد بنائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ زمین ہم نے کیش پہ لی ہوتی ہے, ہم نے اس پہ کوئی VT بھی نہیں لی ہوتی, ہم نے کوئی بینک سے لون نہیں لیا ہوتا, تو ہمارے پاس وی آر ان اے کمانڈنگ پوزیشن. تو یعنی وہ جو بندہ جو $1 لاکھ آپ کو لا کے دے رہا ہے, کل کو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اپنی کریڈٹ ہسٹری دکھاؤ کیونکہ میں نے بینک سے لون لینا ہے. بالکل ایسا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہوگا. کیونکہ وہ کامن ویل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. وہ زمین ایک جوائنٹ وینچر کے تحت لی گئی اور کامن ویل جو کہ ایک ٹیریون ممبر بھی ہے, جو HCRA کی ممبر بھی ہے, ہم جب وہ زمین تیار کریں گے اور ہمارے پاس 16 گھروں کے جب پرمٹس ہوں گے تو ہم بینک کے پاس جائیں گے اور ہم بینک سے کہیں گے کہ ہمیں ان گھروں کے لیے لون چاہیے. اگین میں نے عرض کیا کہ ہمارے انویسٹرز ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, ہم ان کا واپس نہیں جائیں گے. لیکن اچھا پیسے لینے واپس نہیں جائیں گے, لیکن ان کی کیا کوئی کریڈٹ ہسٹری یوز ہوگی بینک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے؟ بہت اچھا سوال ہے اویس بھائی. بالکل ان کی نہیں ہوگی اسی وجہ سے, اور نہ ہی وہ لائبل ہوں گے کسی لا سوٹ. پرفیکٹ. یہ میں جاننا چاہ رہا تھا چونکہ اگر یہ کلائنٹ
آج 6 لاکھ کا کانڈو $1.25 لاکھ ڈاؤن کر کے لیتا ہے تو 5 لاکھ کی مورگیج اٹھا رہا ہے. ہاں جی. اور مورگیج کی لائبلٹی لے رہا ہے, کرایہ دار کے مسئلے اور نخرے برداشت کر رہا ہے, ورسز آپ کو $1 لاکھ دے کے سملر ریٹرن لے رہا ہے لیکن گھر پہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے. بالکل. بینک سے لون لینا ہے وہ آپ نے لینا ہے, کیسے لینا ہے, کیا کرنا ہے, وہ اس کی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا جو ہے وہ پلس پوائنٹ ہے. اب یہ بتائیں کہ کامن ویلتھ ڈیولپمنٹس, حارث ضیاء صاحب آج موجود ہیں, کل حارث ضیاء صاحب کا فیصلہ تبدیل ہو جائے یا آپ یہ کنٹری چھوڑ کے جانے کا سوچ لیں تو ان انویسٹرز کا کیا ہوگا؟ بالکل. جو بھی دیکھیں, ہمارے پاس ہم نے ایک پوری لیگل ٹیم, اکاؤنٹنٹس وغیرہ کو, ہم نے اس کو ہر پہلو کو دیکھا ہے اور ہم نے ایک جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ بنایا ہے. اس جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کے تحت ہمارے تمام انویسٹر اس زمین پہ حصہ دار ہوتے ہیں. ایک ٹرسٹی بورڈ بنتا ہے, اس ٹرسٹی بورڈ کے اندر حارث ضیاء اور ہائرارکی کے اندر اور مختلف لوگ ہوتے ہیں. اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی چینج آف لائف ایونٹ ہوتا ہے تو جو ٹرسٹی بورڈ کے اندر دوسرا ہوتا ہے وہ لائر کو ریچ آؤٹ کر کے اس زمین کے معاملات کو بیسکلی وہ زمین کے جو ڈیل لکھتی گئی ہوتی ہے وہ ایک سیکیور, آپ کو پتا ہے اس ملک میں لا آف دا لینڈ اور کانٹریکٹ کی کتنی ویلیو ہے. سو ٹیکنیکلی بیسڈ آن اے جوائنٹ وینچر یو ٹیکنیکلی از اے پارٹ آف دیٹ لینڈ, اور اس زمین کے اوپر جو بھی چیز بنتی ہے, جو بھی اس کے معاملات ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ وہ ہمیشہ رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کہا کہ چند پروجیکٹس آپ کر چکے ہیں, کیا ابھی کوئی پروجیکٹ ان فلائٹ ہے گیون دا فیکٹ جو کرنٹ مارکیٹ ہے, اب تو بظاہر لگ رہا ہے کہ اچھے دن آنے والے ہیں, تکلیف پوری ہو چکی ہے شاید, تو کیا آپ کے اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں جن میں آپ انویسٹرز ڈھونڈ رہے ہوں؟ جی اویس بھائی, اس وقت میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے ویلینڈ کے اندر, جس کے اندر ہم بہت ہی میڈیم سائز کا پروجیکٹ ہے, 16 ٹاؤن ہاؤسز ہم اسے بنانے چلے ہیں. یہ پروجیکٹ 1.8 ملین کی زمین کی ڈیل ہے جو ہم نے آلموسٹ رائٹ کر لی ہے. اس میں بس کچھ ہی یونٹس بچے ہیں اور اس میں جو ROI ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اراؤنڈ 16 to 17%. اپنا جو میرا ٹارگیٹ ہے اس سے اوپر آن اے پیریڈ آف 4 ایئرس. جی ایک بات میں یہاں اور بھی کہتا چلوں, اگر ہمارے سننے والوں کو یہ لگے کہ $1 لاکھ بھی بہت زیادہ ہے تو دو دوست, 2 بھائی مل کے بھی 50,000 ہزار کے یونٹ اس میں ڈال کے وہ ایک کمپنی اسٹیبلش کر کے اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 3-4 سال. اور اگر کسی کے پاس پیسہ TFSA میں پڑا ہے یا RRSP میں پڑا ہے تو کیا آپ وہ لے سکتے ہیں, خاص طور پہ رجسٹرڈ فنڈز؟ اس وقت ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے لیکن ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ اس کے لیے پیپر ورک بہت ریڈ فنڈز بنانے کے لیے ابھی ہم ان پروسیس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو جو آپ سے بات سمرائز کرتے ہیں کہ $1 لاکھ ایک یونٹ کی, ایک شیئر کی کاسٹ ہے جی, اور آپ جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے جو آپ ابھی ویلینڈ میں بتا رہے ہیں اس کے آپ حصے دار بن جائیں گے جی, زمین میں آپ کا نام آ جائے گا, یو پارٹ آف دیٹ بزنس پارٹنرشپ جی. لیکن آپ کی لائبلٹی نہ مورگیج لینے کی ہے نہ بینک سے کنسٹرکشن لون لینے کی ہے, وہ کامن ویلتھ ڈیولپمنٹس کا اپنا پورٹ فولیو اور آپ کی اپنی کریڈیبلٹی ہے جو ان تمام انویسٹرز کو فنش لائن تک لے کے جائے گی. بالکل صحیح کہا. کیا بات ہے حارث صاحب, میرے خیال سے it's a great opportunity for Pakistani community to start building wealth in real estate. بالکل, جیسے کہ میں نے اپنا کمپنی کا جو سلوگن بھی وہ یہ ہے کہ build your generational wealth, invest in your tomorrow with us. یہ پروڈکٹ ہم نے ڈیزائن ہی ان لوگوں کے لیے کی ہے جو مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور اس میں ایک بات میں اور ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے جتنے بھی انویسٹرز ہیں ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ جب وہ پیسے انویسٹ کریں تو اپنے پرسنل نام سے نہ کریں, وہ ایک کارپوریشن بنائیں, اس کارپوریشن کے تھرو وہ $1 لاکھ انویسٹ کریں تاکہ جب ہم کو 4 سال کے بعد اس پہ $70-80 ہزار کا منافع دیں تو ایز کمپیئر ٹو وہ جو پرسنل ٹیکس بریکٹ میں آتے ہیں, کارپوریشن ٹیکس بریکٹ آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت کم ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم ان کو وہ بھی گائیڈنس دیتے ہیں تاکہ وہ اس منافع کا بھی زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ حارث صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا اور کامن ویلتھ ڈیولپمنٹس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتایا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ناظرین آپ نے سنا, یہ وہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ جس کا شاید آپ اس پوزیشن میں ہو کہ فائدہ اٹھا سکیں. حارث صاحب کو میں خود بھی جو ہے وہ کئی سالوں سے جانتا ہوں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی ایسی اپرچونٹی کو ہی آپ کے سامنے لا کے پیش کیا جائے کہ جس پہ کریڈیبلٹی بھی موجود ہو, شخصی کریڈیبلٹی بھی ہو, ادارے کی کریڈیبلٹی بھی ہو. آپ ضرور اپنا ڈیو ڈیلیجنس کیجئے, حارث صاحب سے رابطہ کیجئے اور جانیے کہ کیا یہ اپرچونٹی آپ کے لیے سوٹیبل ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے ہو اور ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے نہ ہو, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی ہولڈنگ پاور ہے, کتنے پیسے آپ کے ہاتھ میں اور کیا رسک آپ لے سکتے ہیں. ناظرین, میں نے اور آپ نے جس روشن مستقبل کا خواب دیکھا ہے وہ روشن مستقبل فائنینشلی اسٹرانگ ہوئے بغیر شاید ممکن نہ ہوگا. تو ضرور ان باتوں پہ توجہ دیجیے گا اپنے ان روزانہ کے معاملات سے جس میں میں اور آپ اپنے آپ کو پھنسا ہوا پاتے ہیں. تھوڑا سا وقت نکالیں اور اپنے فائنینشیل میٹرز کو سمجھدار پروفیشنل لوگوں سے ڈسکس کریں. حارث صاحب سے فزیکلی جا کے ملاقات کریں جو لوگ گریٹر ٹورانٹو ایریا کے رہنے والے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.